وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، وجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بہتر۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری مانوں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی درود پاک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ آئیے ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آج فضیلت سے بابا بکر صدیق کا چھٹا جلسہ ہے۔ ہم ان جلسوں کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں اسی عقائد پر سنیوں کو چلنا چاہیے۔ اور اب چونکہ مختلف فرقے بن چکے ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا 73 فرقے بنے گے، تو بن گئے، تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کا فریضہ ہے کہ ہم سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو سنت الجماعت ہی میں رہیں۔ اب ادھر جھانکنا ادھر جھانکنا، انہیں بولا انہیں بولا انہیں بولا، تو ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سنی ہیں تو اب جو سامنے خود بخود آٹومیٹک کی بات ہو گیا کہ جو جتنے فرقے ہیں سب باطل ہے۔ جب ہم ان کو سمجھ رہے کہ وہ باطل ہے تو پھر ان کے باتوں پہ کان کیوں دھرنا؟ یہی پیغام ہمارا ہے کلی مرکزی مجلس سے۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ اب یہ تفصیلات تو آپ ابھی سمجھ چکے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اتنی بلند ہے۔ اب سمجھ میں آگے بات، تو سارے صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابوبکر صدیق۔ یہ بات اہل سنت جماعت والے مانتے۔ جو سنی نہیں رہتا انہیں قرآن کی کوئی آیت لیا اس پہ بحث شروع کر دیا، حدیث لیا اس پہ بحث شروع کر دیا، یا اہل بیت اطہار کی محبت کا نام لیا۔ محبت آپ کو اہل بیت سے نہیں ہے،
اگر آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت ہوتی تو آپ بھی اہل بیت جو مانے وہ مانتے. اب حضرت مولا علی کے باتیں تو آپ سنتے ہی ہیں. حضرت مولا علی کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے شہزادے حضرت زین العابدین علی اوسط علیہ السلام، وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آ کے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ تو آپ مسجد نبوی میں تھے، بیٹھ کے روض اطہر کی طرف بتا کے بولے جو اب مقام ہے نا وہی مقام ہے. یہ اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے. اور ایک شخص حضرت ان کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے اہل بیت، اب ان سے بڑھ کے کوئی شہید نہیں ہے جو جن کی باتیں میں رکھ رہا ہوں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آ کے پوچھا کہ تلوار پر جو دستہ چلا جاتا ہے وہ سونے کا یا زیورات کا چڑھا سکتے کیا؟ سوال کیا تو آپ نے کہا چڑھا سکتے. تو انہوں نے بولا دلیل؟ تو کہنے لگے حضرت امام محمد باقر حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دلیل کو، ہر چیز کو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو کر رہے ہیں وہ حق ہے. اس لیے آپ دلیل میں اس شخص کو یہ جواب دیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو فرمایا ہم ان سے بیزار ہیں جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہیں. یہ علانیہ باتیں ہیں اہل بیت. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ جمع ہے. تو اس طرح یہ باتیں جو ہے نا ہماری جب سماعت میں نہیں آنے کی وجہ سے، ہم ایک طرف دیکھنے کی وجہ سے آج کل ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو کا دور ہے. اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آسانی سے ویڈیو ہے، مارے دیکھے انہیں تقریر کرا، آپ آگے جذبے میں. تو بنیادی عقیدے سے واقف ہونا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. انہیں بول دیا اس کے عقیدے پہ چلے، انہیں بول دیا اس کے عقیدے پہ چلے، تو یہاں عقیدہ دیکھا جاتا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھی فرمایا کہ سارے انسانوں میں انبیاء اور رسول کے بعد آپ افضل ہیں. سارے صحابہ بھی مانتے تھے، اہل بیت اطہار بھی مانتے تھے. اور مولا علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میرا حق ہوتا تو میں یہ اپنا رومال لے کے کہ ایسا گردن میں ڈال کے کسی کو وہاں پہ رسول اللہ کے منبر پر چڑھنے نہیں دیتا. یہ مولا علی نے فرمایا. اب اس کے بعد کیا ڈاؤٹ رہ گیا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی، ورنہ ڈاؤٹ تو بہت پیدا کرتی ہے. ایسی باتیں کہ وہ قرآن کی آیت لے کر اس کے ماموں جو سرکار بولے ان اللہ معانا لا تحزن ان اللہ معانا، مت غم کرو. وہاں غم تھا، ڈر نہیں تھا. لا تحزن مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ جو مخالف ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے. حضرت ابوبکر صدیق غار میں بیٹھ کے بہت رو رہے تھے چیخ چیخ کے. یہ کوئی بات عقل بھی نہیں قبول کرتی. اگر حضرت ابوبکر صدیق کو ایسی جاسوسی کرنا رہتا تو ان کے پاس روزانہ حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے آ رہے اور ان کی صاحبزادی آ رہی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے جو ہے غلام آ رہے. کس کو بھی بولتے تھے جا کے بول دو ابو جہل کو ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. انہوں تو سرکار کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے گئے. اور اس لیے تو بائیڈن سرکار نے کہا
اٹھایا صدق نے بار نبوت اپنے کاندھوں پر، وہی تو ثانی اسنین ہمراہ پیغمبر ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم، بہت اعلیٰ سے عرفہ اہل سنت جماعت۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، اس میں نو کمپرومائز۔ اب کہیں کہ کچھ بھی ہو دو، کچھ بھی ہے کیا ہے، کوئی کسی طرح کا آدمی ہو دو، لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا اجماع ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا، بہت بڑے صوفی ہے محی الدین ابن عربی، وہ تو فرماتے ہیں کہ صدیق میں نبوت میں ایک ہی پردہ بیچنا ہے، بس صدیقیت کے بعد نبوت۔ اور حضرت ابوبکر صدیق سارے صدیقیوں سے اکبر ہے، اس لیے صدیق اکبر کہلائے۔ اب اس کا بھی انکار کرتے ہیں لوگ، اب انکار کرنے کو تو آپ خدا کا بھی انکار کرتے لوگ، تو کیا اب ہمارے کی بات سنتے رہیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کیا ہے اس میں ہم لوگ آج جلدی کیوں متاثر ہوتے معلوم؟ کچھ لوگ ہمارے روپ میں آ کے کرتے ہیں، ہم یہ بولتے کہ ہم سنی ہے، ہم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو ہم بولا پہلا خلیفہ بلا فضل مانتے کیا نہیں مانتے؟ یہ ابو بکر کا پہلا نمبر مانتے کہ نہیں مانتے؟ پھر ان کو پکڑنے کا آسان طریقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے؟ آسان طریقہ ہے، اب اس کا چہرہ مورا بدل گیا تو سمجھنا ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچنے والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تک پہنچتا۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کی توجہ گزار بار بار اس لیے کرتے رہتا ہوں کیونکہ صحابہ اکرام کی محبت کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، اور میرے صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، میرے صحابہ سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں افضل ہے، اور سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو ابو بکر عطا کیا، عمر عطا کیا۔ یہ آپ پڑھی حدیثیں پڑھیے، علماء نے لکھی ہیں، ساری چیزوں کو صرف نظر ساری بڑے بڑے علماء لکھے تو ایک طرف، اب داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ کشف المحجوب میں لکھے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق صوفیوں کے امام ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر صوفی کون سا ہونا کہ سب سے سارا مال لا کے رکھ دیے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ گھر والوں کو کیا چھوڑ کے آئے، ہمارے میں سمجھا تھا باقر صاحب وہ حدیث اچھا بیان کرتے بیان کریں گے، لیکن اب انہوں دوسری طرف سے اچھے باتیں بیان کرے، تو سرکار نے یہ پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ گھر والوں کو کیا چھوڑا، تو حضرت ابوبکر صدیق بولے اللہ اور رسول، انہوں بول رہے اللہ رسول کو چھوڑا، اب تشریح کر کے بول رہے نسبت کو چھوڑا، نام کو چھوڑا، انہوں بول رہے اللہ رسول کو چھوڑا۔ حدیث میں تو اس میں ہے نسبت نام سب اس میں ہے، اب سمجھانے کے لوگوں کو نسبت چھوڑے، نام چھوڑے، ارے اللہ رسول، اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رسول بھی ہر جگہ ہے، اس لیے ہم سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسا توحید نہیں بگڑا جاتی سرکار کو حاضر و ناظر مانے تو۔ سرکار وقت واحد میں مدینہ میں بھی رہتے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اگر حضرت صدیق اکبر کے گھر میں حضرت رسول پاک ہے، مدینہ میں بھی ہے، تو تعلیم کی بات کیا ہے؟ جب کوئی مرا تو ایک وقت میں خود دفن کرے سمجھو، کسی ملک میں ایک ٹائم میں دفن ہو رہا، سرکار تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ یہ اہل سنت جماعت مانتے ہیں، باقی لوگ نہیں مانتے۔ اب کوئی نہیں نسبت تھی، وہاں ایسا تھا، وہ سرکاری دوار کا نام ہے، وہاں نام نسبت سب وجود ہی ہے تو نام نسبت، اور ہم اہل سنت بولتے ہیں کہ سرکار کا وجود بھی ہو سکتا ہے، بے شک یہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے بڑی صوفیہ اکرام کی باتیں ہیں، انہوں نے یہ حضرت ابوبکر صدیق، جب حضرت ابوبکر صدیق پورا مال لے کر آئے،
اللہ رسول کو کہا کہ میں اللہ رسول کو چھوڑاؤں اپنے گھر میں، تو اقبال نے اچھا شعر بنایا نا، پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ خدا کا رسول بس ہے، لوگ خدا و رسول بس بھی کرتے ہیں، دونوں بھی صحیح ہے، مگر اقبال نے لکھا خدا کا رسول بس۔ تو یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے یہی کہا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کی اس مجلس کی طرف سے جو بات پھیلائی جا رہی ہے وہ بات صوفیہ کی ہے، عالموں کی ہے، بے شک، اور حق بات ہے۔ اب باقی رہا یہ دور میں نئے نئے فتنے عروج پا رہے ہیں، تو ہم اگر سنی ہے تو اس طرف نہیں دیکھنا۔ اب جب ایک بات ہم کو معلوم ہو گئی اس پہ ہم کو اٹل ہو جانا چاہیے۔ اب ادھر انہیں یہ بول رہا، انہیں وہ بول رہا، تو آپ کتوں کے جواب نہیں دیں گے، کیا کیا نہیں بول رہے؟ یہ بول رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد صرف 3 صحابہ ہی رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ تو صحابہ سے یہ توقع ہوتی ہے بھئی کس سے بنے صحابی؟ رسول کی نظر سے بنے۔ اس لیے میرے سرکار بولے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور بولے سرکار ایک ایسا دور آنے والا ہے میرے صحابہ کو برا کہا جائے گا، اس وقت جب دیکھو کہ تم میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو کہو تم پر اللہ، رسول کی، ملائکہ کی، سارے انسانوں کی لعنت۔ تو اب یہ دور میں ہم سن رہے ہیں تو ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی ماننے والے ہیں، اولیاء کے بھی ماننے والے ہیں، اور حضرت افضلیت ابوبکر صدیق پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان نہیں ہے حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ میں بھی یہی لکھا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سجادہ نشین ہے، اور بہرون سرکار نے بھی یہی کہا کہ علی مرتضیٰ کے قول پر حضرت کا امام محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق ہے، اور مولانا علی نے بھی یہی کہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اولین و آخرین اور آسمانوں میں زمینوں میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر عمر ہے۔ ایک عورت آئی سرکار کے پاس، کہنے لگی اگر میں پھر آؤں یا رسول اللہ آپ موجود نہ ہو تو پھر میں کس سے ملاقات کروں؟ تو آپ بولے ابو بکر سے۔ اور آخری بات میں جلسوں میں بول چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ سے سرکار نے خود فرمایا، یہ حدیث علماء نے لکھی ہے، اے ابو بکر میں نے 3 مرتبہ اللہ سے عرض کیا، یا علی میں نے 3 مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ تم کو میری جگہ بٹھائے، خلافت دے، میرا جانشین بنائے، تو اللہ نے کہا نہیں ابو بکر۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب کہا سرکار نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھ دوں گا، پھر سرکار نے بولے نہیں، کیونکہ اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی کو راضی نہیں ہو۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں علماء نے لکھی ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہے، اور سرکار نے خود فرمایا ہے سوائے ابو بکر کے اللہ اور مومنین راضی نہیں ہوں گے، اور جہاں ابو بکر ہیں وہاں پر کوئی امامت نہ کرے۔ اس لیے حضرت علی نے فیصلہ کر دیا کہ سرکار نے نماز میں ہم کو دین میں کیا معاملے میں ان کا امام بنا دیا، تو دنیائی معاملے میں بھی ہم نے ان کو اپنا امام تسلیم کر دیا، اس لیے آپ خلیفہ اول ہے۔ اب اس میں ایک شاخسانہ نکالے کہ وہ جو ہے بادشاہ تھے، صرف دنیائی معاملات میں فوج کی نگرانی ہے، دنیائی معاملات ہے، دنیائی انتظامات ہے، پولیس کا انتظام ہے، تعلیم کا انتظام ہے، اس کے لیے وہ
سرکار کے خلیفہ ہیں، باقی روحانیت میں ولایت میں نہیں ہے، تو ذرا سمجھ لینا چاہیے سرکار نے نماز میں امام بنایا، اور ہمیشہ سرکار حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ 3 دن کو یاد کرو حضرت ابو بکر صدیق کے، پھر وہ 3 دن جو بیٹھ کے چلا کرے، خلوت کرے، یہ بیکار باتیں ہیں۔ مکے سے سرکار استغفر اللہ معاذ اللہ ڈر کے تھوڑے نکلے، کچھ حکمت و مسئلے تھی نکلے، ورنہ وہ آقا اسی مکے میں بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، تو کیا کافروں کے دلوں کو نہیں جھکا دے سکتے تھے؟ اس بارے میں کئی دلائل دے سکتے ہیں ہم، لیکن کچھ مصلحت تھی۔ اچھا ہجرت کے دن دیکھو آپ، وہ 40 کے 40 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، سرکار نکل گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ وہاں حضرت علی چھسو رہے، اللہ کا انتظام دیکھو۔ اچھا وہ لوگ تلوار حضرت علی پہ نہیں چلا جانا، دیکھ رہے بھی کون ہے بول کے، ارے رسول ہے بول کے چلا دے نہیں سکتے، تو اللہ تو یہ سب انتظام کر رہا، کچھ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب پھر اس کے بعد سرکار کے علم غیب نہیں ہے، سرکار کچھ نہیں کر سکتے بولو، تو سرکار جیسا ابھی باقی صاف فرمائے، اگر سرکار وہ نہ کرے تو پھر ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ بے شک کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ جب سرکار کی جو سرکار نے ان تکلیفوں کو قبول کیا ہے تو ہم کہیں گے جب سرکار نے قبول کیا تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو ہمارے کو صبر آئے گا، سرکار کی ان سنتوں کو دیکھ کر ہم صبر میں آ جائیں گے اور ہم تکلیف میں صبر کرنا سیکھیں گے، یہ ہے۔ ورنہ ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے نکلے، حضرت ابوبکر سے کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، سرکار بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں کہ سمجھ اندیشہ آ رہا کہ سامنے سے دشمن کو، سامنے پیچھے ہے تو پیچھے، دائیں تو دائیں، بائیں بائیں، یہ تو اس طرح جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے تھے۔ سرکار جانتے تھے ابو بکر کا کیا مقام ہے، علی کا کیا مقام ہے، بے شک علی کا جو مقام تھا علی کو دیے، ابو بکر کا جو مقام تھا ابو بکر صدیق کو دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ذرا کھلی بات کر کے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کا دور ہے۔ انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، انہیں روحانی خلیفہ نہیں ہے، انہیں ولایت نہیں ہے۔ سارے صحابہ ولیوں سے بڑھ کے درجہ رکھتے ہیں۔ اب ان کو بول رہے جو سب سے پہلے سرکار جو بول رہے کہ ہم پہلے اٹھیں گے، ابو بکر عمر میرے ساتھ رہیے، سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی تو ہے۔ اور یہ بھی حضرت علی سے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر عمر بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں جنت کے، مگر تم علی کو نہیں بولنا، وہ ابو بکر کو نہیں بولنا بولے، عمر کو نہیں بولنا بولے سرکار۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھو نا، تو ساری باتیں دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہم کو عطا کیا ہے، اس پہ ہم کو چلنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بلا فصل ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی ہے۔ تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی آج بتا دیے جب آپ کا وصال ہوا، 22 جماعت اسلامی کی وصال ہے، اپنے گھروں میں فاتحہ دلانا چاہیے اور حضرت ابو بکر صدیق کا یوم منانا چاہیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم 8 روزہ جلسے کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اور ہم اس میں چل رہے ہیں۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ آج حضرت خاتون جنت سید نساء بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک بھی ہے، تو ہم نے ولادت پاک کا جشن افضل گنج میں منایا ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ جو سرکار کی صاحبزادی، سرکار نے جن کو فرمایا جو فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں بھی ہم نذرانہ خدمت پیش کریں
हज़रत फातिमा ज़हरा का वो प्रोटोकॉल है कि जब हज़रत फातिमा आती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उसको बोसा देते, अपनी जगह लाके बैठते। और पर चल क़यामत के दिन क्या होगा? कल क़यामत के दिन ये होगा कि कहा जाएगा, ऐ अहले क़यामत अपनी नजरें नीची कर लो, हज़रत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसरात से गुजर रहे हैं। 70,000 हुर्रों के जुलूम में हज़रत फातिमा बिजली की तरह पुलसरात से गुजर जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें एक बात बताता हूँ कि हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ताल्लुक से आजकल वीडियो पर मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोपगंडा किया जा रहा है कि इख्तिलाफात थे। सहाबा में, अहले बैत में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये सब प्रोपगंडा, झूठे बातें हैं। इधर का थोड़ा ला लिए, उधर का थोड़ा ला लिए। अहले सुन्नत के उलमा ने पूरा जवाब दे चुके हैं, बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं तफसील से। जिस तरह बातिल फिरके झूठ बांधे तो झूठ का पर्दा फाश कर दिया अहले सुन्नत के उलमा। अब यहाँ तफसील का वक्त नहीं है, मैं बताता हूँ। बागे फदल का मामला लेकर बहुत उछाला जाता कि हज़रत फातिमा ने पूछा, बेशक पूछा, लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कह दिया कि सरकार की विरासत नहीं होती तो हज़रत फातिमा ने तस्लीम कर दिया। और हज़रत फातिमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी थे। और एक रिवायत में तो यहाँ आया कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाया। मुस्नद फातिमा में भी है और मुख्तलिफ किताबों में आप पढ़े। अब क्या है भाई, जब चुप इख्तिलाफ आज पैदा किए जा रहे हैं। हज़रत फातिमा से उम्मीद है कि एक बाप के लिए आप जो है नाराज़ हो जाएंगे, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हदीस सुना रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इनकी उनकी बातों में बताइए, हज़रत फातिमा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में कोई इख्तिलाफ नहीं था। सिर्फ मसाले लगाने के लिए मुख्तलिफ बातें घड़ी जाती हैं जिसको अहले सुन्नत के उलमा ने नहीं माना। हम सुन्नी हैं तो हमारे उलमा को हम मानते हैं। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल मुबारक का वक्त आया तो आपने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि आप उन हाथों से मुझे ग़ुस्ल दिला जिन हाथों से रसूल पाक को ग़ुस्ल दिया। और कहा कि मेरा जनाजा तैयार करके नमाज पढ़ा के सरकार के दरवाजे अथर के पास रख देना। और ये कहना कि अबू बकर हाजिर है, अंदर आने की इजाजत है क्या? अली से कह रहे हैं, हज़रत अली से कह रहे हैं। तो हज़रत अली ने वही किया। जब नमाज जनाजा हुई तो हज़रत अली ने खड़े रहकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपके दोस्त अबू बकर हाजिर है, क्या इनको अंदर लाया जा सकता? इजाजत है? तो दरवाजे का कुफर खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, दोस्त को दोस्त के पास लाओ। उसके बाद वहां तस्वीर हुई। तो फिर हज़रत अली रोकना ना, हज़रत अली से ऐलान कर रहे तो इख्तिलाफ है। हज़रत अली ही की मौजूदगी में तस्वीर हुई। अब इन्हें बोल रहे कि हज़रत अली का हिस्सा था, हज़रत अली का मुकाम था। ये सब बातें प्रोपगंडे के हैं और सहाबा इकराम को बदनाम करने के हैं। अहले बैत तो सहाबा में कुछ भी नहीं था, सब मोहब्बत से है। सरकार ने जिसको जो मुकाम अता करना है अहले बैत भी जानते थे, सहाबा भी जानते थे, और अल्लाह की वजह से अहले सुन्नत भी उसी पर कायम है। अल्लाह का लाख लाख फजल एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ के सदक़े में हमको ये कहने सुनने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। अब थोड़ा वक्फा होगा चाय का, आप चाय पी लीजिए, उसके बाद महफिल नातम होगी। सल्लल्लाहु